ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو بس مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا اپنی قسمت آزمانے محل میں چلا آیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ دو سوالات کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر لیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا تھا ہاں۔ قلم کا وار
تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ، شہزادی دربار کی سیڑھیاں چڑھی اور اتری، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا، میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم میں ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی کر دی۔ محبت ہمیشہ پہلی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اسے دوسری دفعہ محبت ہوئی تو ہو سکتا ہے اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہی نہ ہو۔ انسان کے کورے دل پر ایک بار جو نام نقش ہوتا ہے وہ تا عمر رہتا ہے۔ ہم پہلی محبت کو بھلانے کے لیے بہت ساری محبتیں کرتے ہیں، لیکن پہلی محبت ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، دل کے کسی کونے میں پنپتی رہتی ہے۔ ہاں، بس ایک فرق آ جاتا ہے کہ ہمیں اسے پانے کی چاہ نہیں رہتی اور نہ ہی اسے کھونے کا ڈر۔ ہم حاصل اور لا حاصل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ وقت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھو، وقت کبھی رکتا نہیں۔ ویسے ہی تم زندگی میں آگے بڑھتے رہو، مت رکو۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا حوصلہ اور تمہاری ہمت جو تم ان مشکل حالات میں کر رہے ہو۔ اگر آپ ان 5 حالتوں میں خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو اس دنیا میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ نمبر 1، جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ توہین کر رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی خاموش نہ رہیں، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ نمبر 2، جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اپنے دل میں برا جانیں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 4، جب کوئی حق بات کر رہا ہو تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ نمبر 5، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو پاس کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ ان 5 حالتوں میں خاموش رہنے والا، نیوٹرل رہنے والا خود کو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، کیونکہ مسلمان اپنی غیرت و عزت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے مر مٹ جاتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا اور کم سنتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے
سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔